اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنات النعیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انکا انت الوہاب۔ یہ میں نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 8 پڑھی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے، اس کے بعد اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ آمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 83 سے 86 پڑھیں گے۔ رکوع نمبر ہے ہمارا 10 اور لیسن نمبر ہے ہمارا 14۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 سے 86 تک، رکوع نمبر ہے 10 اور ہمارا سبق نمبر ہے 14۔ وَإِذْ اور جب أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ اور جب ہم نے عہد لیا، پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدون تم نہیں عبادت کرو گے، الا اللہ سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا وذی القربی والیتامی والمساکین اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتیم اور مسکین کے ساتھ بھی، وقولوا اور تم کہو گے، للناس لوگوں سے، حسناً اچھی بات، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ اور تم قائم کرو گے نماز اور تم ادا کرو گے زکوٰۃ، ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم وانتم معرضون سوائے تم میں سے چند اور تم ہو ہی پھر جانے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ لَا تَعْبُدُوا اللَّهَ إِلَّا اللَّهَ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو تورات میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ تم نے صرف اور صرف عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی کرنی ہے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ سورہ نحل میں آیت نمبر 36 میں آیا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا تھا ایک بنیادی دعوت کے ساتھ کہ تم نے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں جو لوگ ہیں یعنی کہ جو طاغوت ہیں ان کا انکار کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکین کے ساتھ۔ قرآن پاک میں کل 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کا ذکر آیا ہے۔ ایک مرتبہ تو یہاں آیا ہے، پھر ہم سورہ انعام میں پڑھیں گے اس کو، سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ لقمان میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت مقررہ وقت میں۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا کام؟ تو فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ کندھے جھکائے رکھنا اور ان کے سامنے اف تک نہ ان کو کہنا۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، اور جو قریب تر کے رشتہ دار ہیں ان کا حق زیادہ ہے، جو دور کے ہیں ان کا حق کم ہے۔ قریب کے میں دیکھیں آپ والدین ہیں، آپ کے اولاد ہے، اولاد کا حق زیادہ ہوگا، اور اولاد کی جو بچے ہیں ان کا حق جو ہے وہ کم ہوگا۔ اسی طرح خالہ اور ماموں کا حق زیادہ ہے بعد میں ان کے بچوں کا، بہن بھائیوں کا حق زیادہ ہے بعد میں ان کے بچوں کا، اسی طرح پھر چچا اور پھر ان کی اولاد وغیرہ بعد میں آ جاتی ہیں۔ اس طرح یتیم اور مسکین کے بارے میں آپ کو فرق بتا دیتی ہوں، اکثر ان دونوں کو لوگ ایک ہی خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ یتیم وہ نابالغ بچہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو چکا ہو
اور جب وہ بچہ بالغ ہو جائے تو پھر ہم اس کو یتیم نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا بچہ یا ایسا لڑکا یا لڑکی جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ بچہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو، اس کو یتیم کہتے ہیں، اور بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، خواہ وہ بچہ امیر ہو یا غریب ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، اور بالغ ہونے کی جو عمر ہے نا وہ لڑکے اور لڑکی میں عام طور پر 15 سال کی بتائی جاتی ہے۔ اور مسکین وہ شخص ہے، وہ غریب شخص ہے جو انتہائی غربت کی وجہ سے اپنی روزمرہ کی خوراک اور ضروریات پوری کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، بے شک اس کے ماں باپ زندہ ہوں۔ یعنی ایسا انسان جو اتنا غریب ہے کہ وہ اپنی روزانہ کی خوراک کا بھی بندوبست نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں یتیم اور مسکین کے بارے میں سورہ ماؤن میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 3 میں ہے، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو جزا کے دن کو یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی کہ نہ تو وہ خود کھانا کھلاتا ہے مسکین کو اور نہ ہی لوگوں سے کہتا ہے کہ اس کو کھانا کھلاؤ اور اس کی مدد کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ دیکھیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیجا تھا تو تلقین کی تھی کہ اس سے نرمی سے بات کرنا ہے، اور لوگوں سے نرمی سے بات کرنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنے کا اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی کو نیکی کا پیغام دینا، کسی کو نماز کی طرف بلا لینا، جھوٹ سے روکنا، کاروبار میں ڈنڈی نہ مارنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور وراثت میں کسی کا حق نہ کھانا، نیکیوں میں سبقت کرنا یعنی اس میں پہل کرنا، حلال اور حرام سے بچنا اور خود بھی بچنا حلال اور حرام سے اور لوگوں کو بھی اس سے بچانا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے حقوق بتا رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، حالانکہ دیتے تو ہم لوگوں کو ہیں مگر یہ اللہ کا حق ہے، اور یہ زکوٰۃ جو تھی نا یہ یہودی بالکل ادا نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم نے اس میں سے منہ پھیر لیا، ان باتوں سے منہ پھیر لیا، اور اکثریت جو تھی قَلِیلًا مِنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، بہت سے لوگوں نے منہ پھیر لیا اور اکثریت جو تھی وہ تو ہے ہی غلط راستے پر چلنے والی تھی۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بنی اسرائیل سے فرما رہا ہے کہ تم تو ہو ہی انکار کرنے والے، تم لوگوں نے تو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے باوجود تم نے اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کیا اور اس کی ہر نعمتوں کو جھٹلایا تم نے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 8 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے توحید ان کے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو، آخرت کے دن کو ماننا ہے۔ نمبر 2 ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، پھر نمبر 3 قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یتیم کے ساتھ، نمبر 4، نمبر 5 مسکین کے ساتھ، نمبر 6 لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، نمبر 7 ہے نماز قائم کرنی ہے، اور نمبر 8 ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وَإِذْ، اور جب أَخَذْنَا، ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پکا وعدہ، لَا تَسْفِكُونَ، کہ تم نہیں بہاؤ گے، دِمَاءَكُمْ، اپنوں کے خون، وَلَا تُخْرِجُونَ، اور تم نہیں نکالو گے، أَنفُسَكُمْ، اپنوں کو، مِن دِیارِکُمْ، ان کی اپنے ہی گھروں سے، ثُمَّ، پھر اقررتم، تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس پر گواہ بھی ہو۔ دیکھیں، آیت نمبر 84 کو سمجھنے کے لیے یہ میں نے تھوڑا سا ایک میپ بنایا ہے پیپر کے اوپر اپنی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ ہی، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس آیت کا، یہ آیت کیوں اتری تھی مدینہ شریف میں، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ ورنہ آپ کو آیت جو ہے اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ مدینہ میں انصار کے 2 قبیلے تھے، ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج، ٹھیک ہے، خزرج، اور اسی طرح یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، ایک کا نام تھا بنو قریظہ، یہ لکھا ہوا ہے، اور دوسرا تھا بنو نذیر، وہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو بنو قریظہ جو تھے نا، ان کی اوس سے دوستی تھی، اسی طرح جو بنو نذیر تھے نا، ان کی دوستی تھی خزرج قبیلے سے،
اور جب خزرج کی اور اوس کی جب آپس میں لڑائی ہوتی تھی نا، ان دونوں کی تو ان دونوں کی لڑائی کے اندر بنو قریظہ جو تھا وہ ساتھ دیتے تھے اوس کا، اور خزرج کی جب لڑائی ہوتی تھی اوس کے ساتھ تو بنو نذیر جو تھے وہ اس کا ساتھ دیتے تھے. تو اس طرح اوس اور خزرج کی لڑائی میں بنو قریظہ اور بنو نذیر جو کہ ایک ہی قوم کے لوگ تھے وہ آپس میں بھی لڑتے تھے، یعنی دوسری قوم کا ساتھ دیتے اپنی قوم کے خلاف. تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. اس طرح وہ اپنی ہی قوم کے لوگوں کو قتل کرتے تھے. تو دوسرا جرم یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی ہی قوم کے لوگوں کو قتل کرتے تو وہ اپنی قوم کے لوگوں کو گرفتار بھی کرتے تھے، یعنی کہ ان کو قیدی بھی بنا لیتے تھے اور ان سے کہتے کہ تم ملک چھوڑ کر چلے جاؤ. یعنی کہ جب قیدی بناتے تھے تو کچھ قیدیوں کو تو جلا وطن کر دیا جاتا ہے اور کچھ کو قتل بھی کرتے تھے، کچھ کو ملک سے باہر نکال دیتے تھے. جلا وطن کرنے کا مطلب ہوتا ہے جلا وطن یا ملک بدر کرنا، ان کو ملک سے باہر نکال دیتے تھے قیدیوں کو. تو رات میں اللہ تعالیٰ نے ان سے معاہدہ لیا تھا کہ اپنی قوم کے ساتھ ایسا نہیں کرو گے، یعنی کہ اپنی قوم کا ساتھ دینا ظلم میں یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور دوسری قوم کا ظلم میں ساتھ دے کر اپنی ہی قوم کو پٹوانا یہ اس سے بھی بڑا جرم تھا. تو یہ لوگ جو یہودی جو تھے وہ یہی کام کر رہے تھے. پھر اس کے بعد یہ کیا کرتے تھے کہ یعنی کہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانا. وہ یہ کرتے تھے کہ جب یہودی ان کے پاس قیدی بن کر آتے تھے نا، تو بنو قریظہ نے اوس کا جب ساتھ دیا جنگ میں تو بنو نذیر کے لوگ بھی گرفتار ہو کر آتے تو یہ بعض قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑوا دیتے تھے، یعنی کہ کچھ پیسے وغیرہ دے کر. تو چونکہ یہ یہودی وہ کہتے تھے کہ یہ یہودی ہیں، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، اور کیونکہ تورات میں یہ حکم آیا ہے کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا دیا کرو اور یہ بہت بڑی عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر کہ جو بڑا جرم ہے وہ ہے قتل کرنا، ٹھیک ہے، اور جلا وطنی کرنا، یعنی کہ قیدیوں کو ملک سے باہر نکالنا. تو اس میں تو تمہیں تورات نظر نہیں آ رہی ہے، اور جو آخر میں آسان حکم ہے کہ کچھ پیسے دے کر قیدی کو رہائی دے دو، تو اس میں تم کہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مان رہے ہیں. تو ایسے کام وہ کرتے ہی کیوں ہو تم اس طرح کے کاموں کی پھر نوبت آئے. ثم انتم ہؤلاء، اور پھر تم یہ لوگ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ یہودیوں کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ تمہاری حرکتیں ہیں اور یہ تم آج مدینہ میں دیکھ رہے ہو کہ تم تورات کی بات نہیں مان رہے اور اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو. تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور بنو قریظہ اوس کا ساتھ دے کر بنو نذیر کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اور بنو نذیر خزرج کا ساتھ دے کر بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور ناحق دوسری قوموں کا ساتھ دیتے ہو اپنی قوم کے خلاف اور اپنے ہی فریق میں سے لوگوں کو ملک بدر ہونے پر مجبور کرتے ہو. وَإِن يَأْتُكُمْ أُسْرَىٰ تُفَادُوهُمْ، لیکن آخر میں تم ایک ایسا کام کرتے ہو جس سے تم اپنا یہودی ہونا ثابت کرتے ہو، اور وہ کیا ہے کہ اگر تم پر کوئی قیدی گرفتار ہو کر آ جائے تمہارے پاس تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑواتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا، یعنی کہ ان کا قیدی بنانا ہی تم پر حرام تھا، اور تم ان کے ساتھ لڑائی بھی تم لوگوں نے ان کے ساتھ کی، ٹھیک ہے. اخراجہم تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو پھر ان کا نکالنا بھی تم نے مطلب کہ یہ نکالنا بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو تم ان کو ملک بدر بھی کرتے ہو، قتل و غارت بھی کرتے ہو، یہ سب تم پر حرام تھا، یہ سارے کام تم کرتے ہو. تؤمنون، تو کیا تم بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کیا تم بعض حصوں کا انکار کرتے ہو. یعنی تورات کی وہ آیتیں جن پر آتا ہے کہ تم قیدیوں کو چھڑواؤ تو تم عمل سے کام لیتے ہو، ان کو چھڑوا دیتے ہو، لیکن جب آتا ہے کہ تم نے ان کا خون ہی نہیں بہانا تو تم ان کے ساتھ لڑائیاں بھی کرتے ہو اور ان کو قیدی بھی بنا لیتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، تو جو کوئی ایسا کرتا ہے تم میں سے، اس کا بدلہ جو ہے وہ صرف دنیا میں ذلت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی کہ یہ تو منافقت ہے کہ تورات سے تم اپنا رشتہ بھی نہیں ختم کرتے، کیونکہ تورات سے تمہیں فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں،
اور تم اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے ہو، پڑھے لکھے کہلاتے ہو، پیغمبروں پر ایمان لانے والے کہلاتے ہو، تو جو آسان احکامات ہیں وہ تم ان پر عمل کر لیتے ہو، اور جو مشکل کام ہے ان کو تم چھوڑ دیتے ہو، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دنیا میں ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی ان کو خسارہ ہی خسارہ ہے، یعنی کہ ان کو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ الا اشد العذاب، تو اس کا جو بدلہ ہے وہ صرف عذاب، دردناک عذاب ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز سے باخبر ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ دیا ہے، اور فلا یخفف، تو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، عنہم عذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم، اور وہ ینصرون، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے میں، انہوں نے دنیا کا فائدہ سوچا ہے، تو ان کا آخرت میں انجام جو ہے وہ برا ہوگا، اور ان کو شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ایسا عذاب ہے جو کہ وہ کسی وقت بھی ہلکا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے، آمین۔ ربنا اصرف عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔